جان لو گے کہ اس میں تمہاری کوشش کا دخل کوئی نہیں، محض خدا کا فضل ہے جو تم پر نازل ہو رہا ہے، اس کے بعد تمہارے لیے مرضی کی کون سی گنجائش ہے؟ اور جن کو تم خوش سمجھ رہے ہو، جن کو تم فخر کرتا ہوا دیکھتے ہو، ان کے دل کی حالت ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ان کا یہ حال ہے، اور دن بہ دن وہ اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سال کے حالات اور واقعات کا جائزہ لیا ہے تو یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جہت سے، ہر سمت میں جماعت احمدیہ کا قدم آگے بڑھایا ہے۔ کوئی ایک بھی شعبہ زندگی نہیں ہے جس میں جماعت احمدیہ نے گزشتہ سال نمایاں ترقی نہ کی۔ کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جس میں جماعت احمدیہ نے نمایاں ترقی نہ کی۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں جماعت کی ہر آزادی پہ پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، وہاں بھی جماعت کی ہر تحریک نشو و نما پا رہی ہے اور پہلے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ وقف جدید بھی ایک ان غریبانہ تحریکوں میں سے ہے جو جماعت احمدیہ نے اسلام کے احیاء نو کی خاطر جاری کی، اور دیہاتی جماعتوں میں ایک روحانی تبدیلی پیدا کرنے کی خاطر مسلم موعود نے اس کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ ایک بہت ہی غریبانہ اور درویشانہ سی جماعت ہے جس کا بہت معمولی بجٹ ہے، لیکن گزشتہ سال اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جہاں باقی انجمنوں نے ترقی کی، وہاں خدا تعالیٰ نے غریبانہ انجمن کو بھی نمایاں ترقی کی توفیق بخشی، اور بجٹ توقع سے بڑھ کے پورا ہوا، بلکہ عملاً جہاں تک مجھے یاد ہے 2 یا 3 لاکھ روپے کا زائد بجٹ ہوا، جو پہلے 7 لاکھ ہوا کرتا تھا اور 10 لاکھ تک پہنچ گیا، اور نسبت کے لحاظ سے ایک بہت نمایاں ترقی۔ اور اس دفعہ کا بجٹ انہوں نے 11 لاکھ سے زائد رکھا تھا، غالباً 13 لاکھ کے قریب، اور جو رپورٹنگ آ رہی ہے وہ خدا کے فضل سے بہت خوش کن ہے کہ یہ بجٹ بھی حسب ثابت توقع سے بڑھ کر پورا ہو۔ تعجب ہوتا ہے کہ ایک طرف تو دشمن جماعت کی آمد کے ذرائع پر ہاتھ ڈال رہا ہے، نوکریوں سے سبکدوش کیے جا رہے ہیں لوگ، تجارتوں میں رکھنے ڈالے جا رہے ہیں، انکم ٹیکس کے جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، کوئی ایک بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس سے جماعت کو تنگ نہ کیا جا رہا ہو اور جماعت کی اقتصادی حیثیت کو نقصان نہ پہنچایا جا رہا ہو۔ اور اس کے باوجود ہر جہت میں خدا کی راہ میں جماعت مالی قربانی میں آگے قدم بڑھا رہی ہے، اور جہاں تک وقف جدید کے کاموں کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کے فضل سے اس پاک تبدیلی میں جو دیہات میں نظر آتی ہے، ان کرندوں کی دعاؤں بھی دخل ہے، ان کی محنتوں کا بھی اس لحاظ سے دخل ہے کہ نہایت غریبانہ گزاروں میں رہ کر بھی یہ بچوں کو قرآن پڑھاتے، نمازوں کی طرف توجہ دلاتے، اور بڑی محنت کے ساتھ بڑے مشکل حالات میں صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس تحریک کو اور بھی ترقی دے، کیونکہ ہمیشہ یہی دستور رہا ہے کہ جلسہ سالانہ کی 28ویں تاریخ کو یا نئے سال کے پہلے جمعے کو وقف جدید کے نئے سال کے آغاز کا اعلان کیا جائے۔ اس لیے اس جمعہ میں وقف جدید کے نئے سال کے آغاز کا اعلان کرتا ہوں، اور دعا کی تحریک کرتا ہوں جماعت کو کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جہت سے اس تحریک کو بھی غیر معمولی نشو و نما عطا فرماتا رہے، اور وہ عظیم الشان کام جو خدا تعالیٰ نے ان عاجز بندوں کے سپرد فرمائے ہیں، ان میں اس تحریک کے کرندے بھی حتی الممکن کوشش کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور نئے سال کی مبارکباد کے طور پر کچھ اچھی خبریں بھی آپ کو سناتا ہوں جو پاکستان سے باہر سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور پاکستان کے اندر سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ جہاں تک جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کا تعلق ہے، ان کا تو شمار ممکن نہیں ہے،
جتنے شعبے جماعت کے کام کر رہے ہیں ان سب کا ذکر کر کے اگر اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضلوں کا کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے تو وہ بھی ایک خطبہ جمعہ میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب جلسہ سالانہ کی اجازت ہوتی تھی تو دوسرے دن کی تقریر میں جماعت احمدیہ کی مختلف جہت میں ترقیات کا ذکر ہوا کرتا تھا، اور اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ انتہائی کوشش کے باوجود بھی پچھلے 2 سالوں کا تجربہ تو یہ ہے کہ کبھی بھی پورے واقعات اور نوٹس کے مطابق بیان نہیں کر سکا، اور حالانکہ 2-3 گھنٹے کی کھلی تقریر ہوتی ہے، بڑھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن بار بار نوٹس چھوڑ کر بعض جگہوں سے آگے گزر کے جلدی میں ہی باتیں بیان کرنی پڑتی تھی تاکہ کچھ اور اہم نقطے جو بعد میں آنے ہوتے ہیں وہ نہ رہ جائیں۔ یہ تو ناممکن ہی نہیں ہے کہ ایک جمعے کے محدود عرصہ میں یہ ساری باتیں بیان کر سکوں، لیکن بعض پہلوؤں سے میں نے چند چیزیں صرف اخذ کی ہیں تاکہ جماعت احمدیہ کو جو شوق ہے ہمیشہ سے خوشخبریاں سننے کا، اللہ تعالیٰ ان کے دل راضی کرے اور ان کو بتائے کہ یہ جو گزشتہ سال گزرا ہے یہ کسی لحاظ سے بھی پہلے سالوں سے کم نہیں آیا بلکہ بہت ہی زیادہ برکتیں لے کے آیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تبلیغ کے معاملے میں جماعت میں عظیم الشان بلبلہ پیدا ہو گیا ہے پچھلے سال، اور کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں نئے داعی اللہ پیدا نہیں ہو رہے، اور کثرت کے ساتھ ان کی کوششوں کو پھل لگنے لگے ہیں۔ نئی جماعتیں خدا تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، نئے ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کا پودا لگایا ہے، اور بعض ملکوں میں تو جماعتوں کے طور پر جس کو فوج در فوج کہتے ہیں اس طرح لوگ داخل ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ صورتحال یعنی تبلیغ میں ایک نیا بلبلہ اور نیا جوش ساری دنیا میں نمایاں ہے، اس لیے کسی ایک ملک کا نام تو نہیں لیا جا سکتا، لیکن آپ چونکہ یورپ میں رہنے والے ہیں اس لیے آپ کو آپ کے ملکوں کے متعلق میں بتاتا ہوں، کیونکہ آپ میرے اولین مخاطب ہیں۔ انگلستان میں بھی یہ پاک تبدیلی بڑے نمایاں طور پر سامنے آ رہی ہے، اور یورپ کے دیگر ممالک میں۔ میرا یہ ارادہ تھا خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق کے مطابق کہ کوشش کروں کہ ہر جہت سے گزشتہ سالوں کے مقابل پر اس سال 10 گنا زیادہ تبلیغ کی رفتار ہو جائے۔ تو جہاں تک یورپ کا تعلق ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل پوری طرح حساب سے بھی بڑھ کر عطا فرما دیا۔ انگلستان میں بھی گزشتہ سال کی نسبت 10 گنا سے زیادہ تبلیغ میں اضافہ معلوم ہوا، اور جرمنی میں بھی گزشتہ سال کے مقابلے پر 10 گنا زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا، اور دیگر لوگوں کی تمام تفاصیل تو میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے میں ابھی یورپ کے سفر سے بھی آیا ہوں، حیرت انگیز طور پر نوجوانوں میں تبلیغ کی لگن اور جوش ہے، اور طبیعتیں مائل ہو رہی ہیں اس طرح۔ اس لیے میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ یہ جو جس کام کی بنیاد پڑ گئی ہے ہر احمدی تبلیغ کرے، اس کے نتائج اب انشاءاللہ تعالی اس طرح نہیں آگے بڑھیں گے 1 سے 2 ہو جائیں اور 2 سے 3 اور 3 سے 4، بلکہ جیسے کہ میری دلی تمنا ہے اور دعا ہے یہ آپس میں ضرب کھانے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ 2 سے 4 اور 4 سے 8 اور 8 سے 16 اس رفتار سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ رفتار کا کتنی بھی تیز ہو، رفتاروں کے ذریعے دنیا میں انقلاب برپا نہیں ہوا کرتے ہیں، ایکسلریشن کے ذریعے انقلاب برپا ہوا کرتے ہیں۔ ایکسلریشن کہتے ہیں ترقی پذیر رفتار کو، یعنی آج اگر 10 میل کی رفتار سے آپ چل رہے ہیں تو کل
10 میل کی رفتار سے نہیں بلکہ گزشتہ 10 میل جمع اور 10 میل یعنی 20 میل کی رفتار سے آپ چل رہے ہیں، اور اس سے اگلے سال 20 میل کی رفتار سے نہیں چلیں بلکہ 20 جمع 10 میل اور. تو اس تدریجی رفتار کو انگریزی میں ایکسلریشن کہتے ہیں. اور دنیا میں جتنا بھی کارخانہ قدرت چل رہا ہے اس کی بنیاد خدا تعالیٰ نے ایکسلریشن پر رکھی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر آخری انرجی کی جو صورت ہے وہ گریویٹی ہے، گریویٹیشن یعنی زمین کی قوت جاذبہ یا مادے کی قوت جاذبہ. اس کے نتیجے میں جس کو کشش ثقل بھی کہا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ ایکسلریشن پیدا کرتا ہے، اور جتنی انرجیز کی مختلف شکلیں ہیں، وہ بجلی ہو یا مغناطیس ہو یا کوئی اور شکل ہو، وہ بالآخر اسی آخری شکل کی مرہون منت ہیں اور اسی کی مختلف بدلی کی صورتیں ہیں دراصل. تو جب خدا تعالیٰ نے اپنے نقشے کی بنیاد ایکسلریشن پر رکھی ہے اور ہمیں متوجہ فرمایا ہے کہ تم قانون قدرت پر غور کرو اور اس سے نصیحت پکڑو اور میری سنت کے راز معلوم کرو اور میرے طریق سیکھو، تو روحانی دنیا میں بھی نئی عظیم الشان تخلیقات کے لیے، نئے کارخانے جاری کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم خدا کی اس بتائی ہوئی خدا کی اس جاری کردہ سنت پر غور کریں اور اسی کو اپنائیں. بس آئندہ سال کے لیے اگر یہاں ہندوستان میں مثلا ایک سال میں 60 ہوں اور جرمنی میں 110 یا 120 اور ہو جائیں تو یہ تو اسٹیگنیشن کی علامت ہو، ایک مقام پر کھڑے ہو جانے والی بات ہے. اگر 10 داعی اللہ یہاں پیدا ہوئے تھے تو اگلے سال کم سے کم 20 ہونے چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور جرمنی میں اگر 50 پیدا ہوئے تھے تو اگلے سال 100 یا اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے. اسی طرح باقی ملکوں کو بھی میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ نئے سال میں یہ عہد کریں اپنے رب سے کہ اے خدا، تو نے محض اپنے فضل سے ہمیں جو تیز رفتاری بخشی ہے، اس تیز رفتاری کو ایکسلریشن میں تبدیل فرما دیں. ہمارے ہر کام میں غیر معمولی صورت ہی نہ ہو بلکہ بڑھتی رہنے والی صورت عطا ہو. دنیا ہر سال ہمیں ایک نئے دور میں داخل ہوتا دیکھے، تیری راہ میں قدم بڑھانے کی مزید توانائی ہمیں نصیب ہو